کہ میاں اور بیوی بیٹھ کر اپنی منزل کا تعین کریں. یعنی پریگننسی کے دوران بھی ماں اور باپ کے رویے کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. یہ سائنس تو انسان کی سائیکالوجی کو 5% بھی نہیں سمجھ سکی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ کن چیزوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں. زیادہ تر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارے طرح کے جو نئے ابھی والدین بنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس کے اندر ایک اس طرح محسوس کیا گیا ہے کہ ایک بوجھ سمجھ کر بچوں کو گھسیٹ کے چلانا. اگر ہم باہر ہیں تو ظاہر بات ہے خواتین جو ہیں ان کی جو ماں ہیں انہوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک ایسا چڑچڑاپن کا ایک فیکٹر محسوس کیا گیا ہے کہ یار بیگمات جو ہے نا ان کو اوپر بھی کوئی بوجھ ہے کہ بھائی بس گھسیٹنا ہے، ان کو گھسیٹ کر کہیں تک اس کو اسکول تک پہنچا دیں. 5-6 سال تک جب اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس وہی پھر روٹین جو ٹیوشن کی اسکول کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ہی فالو اپ کرنا. تو کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی ایسا میں نہیں سمجھ رہا کوئی ایسا گھروں کے اندر کوئی سلسلہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں بھی بالعموم تربیت کا لفظ تو غائب ہو گیا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا تصور ختم ہو گیا. ماں باپ کے لیے میں یہ ایک پیغام دوں گا کہ ماں باپ کو اصل میں شادی کے بعد بیٹھ کر سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے اور اس شادی کی بڑی تصویر وہ ایک دوسرے کو دکھائیں. حسن البنا شہید کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ان کے داماد نے لکھا کہ پہلی رات جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں تو پہلی رات انہوں نے درس قرآن دیا. یعنی اپنی بیوی سے ملاقات سے پہلے انہوں نے درس قرآن دیا، اور درس قرآن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کہ تمہارے مجھ پر جو حقوق ہیں وہ حقوق میں پورے ادا کروں گا. تم اور میں مل کر ایک ایسے خاندان کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنیں گے کہ جو اللہ کے سچے اور مخلص بندے بنیں گے. یہ بچوں کے وہ کسی نے کہا نا، جا کر ایک ماں نے پریگننٹ تھی، وہ جا کے کسی سے سوال کیا شیخ سے کہ شیخ میرے بچہ ابھی ہونے والا ہے تو بچے کے حوالے سے کچھ نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی. یہ تو بڑی مشہور ایک واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے پہلے دن یعنی پریگننسی کے دوران بھی ماں اور باپ کے رویے کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. آپ کے رزق کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. آپ کا روٹین اور معمولات کیا ہیں اس کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. دیکھیں یہ سائنس ہے نا، یہ سائنس تو میں بحیثیت ڈاکٹر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سائنس تو انسان کی سائیکالوجی کو 5% بھی نہیں سمجھ سکی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ کن چیزوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ میاں اور بیوی بیٹھ کر اپنی منزل کا تعین کریں اور یہ بات کو سمجھیں کہ یہ بچے اور یہ شادی اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے. اچھا میں آپ کو تعلیم اور تربیت کا فرق بھی یہاں بتاؤں. تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے کہ جب آپ اچھائی اور اچھی چیز کو دیکھیں تو آپ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں، اور جب آپ برائی کو دیکھیں تو آپ کو اس سے نفرت ہو. یہ تربیت ہے. ہماری تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کی میموری میں جس طرح چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں، ہم بچوں کو صرف یہ ایک چیز فیڈ کر رہے ہیں، نالج. تربیت تو جہاں آپ گھروں میں یہ دیکھیں گے کہ وہاں ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گھروں میں ابھی چیزوں کو پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا. اچھا اس میں ایک اور بھی بات کروں. ہمارا اگلا پروگرام ہوگا فیملی لائف کے اوپر، تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے گا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سارا بوجھ ماں پہ ڈال دیا. آج مرد نے اپنے آپ کو تو بالکل فارغ کر لیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بس پیسے کما کے لے آئے باہر سے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ یقین کریں کہ باہر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ کھڑے ہو کر گھر کو چلاتے ہیں. میں نے اپنی 3 بچیوں کی شادی کی
میں اگر کبھی ان کے گھر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شوہر بھی بیوی کی ہیلپ کر رہا ہے ناشتہ بنانے کے اندر، شوہر بھی ہیلپ کر رہا ہے، بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے تو شوہر بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے بیوی پر ڈبل ٹرپل کوادرپل بوجھ ڈال دیا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہم نے ان بیویوں سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا کہ وہ باہر جا کے کما کے بھی لائیں، یعنی وہ کما کر بھی لائیں، وہ گھر میں شوہر کی خواہشات کے مطابق کھانا بھی پکائیں، وہ بچوں کو بھی سنبھالیں، اور بے شمار موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت بھی کریں۔ تو یہ بھی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے نا، یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ تو اس چیز میں بھی ایک بیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک دوسرے کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، وہاں ریئلسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بچے کی پرورش میں ماں اور باپ کا کردار، میں نے جس طرح سے کہا، صرف روٹی اور شیلٹر نہیں ہے۔ ماں کو اور باپ کو، دونوں کو بچے کی تربیت میں شامل ہونا پڑے گا۔